باپ نے پیسے دیے, یقین کرو, سسر بولتے ہیں میں آپ کو بلینک چیک دے رہا ہوں, یہ واپس نہیں ہے, اس کو وہیں رکھنا, اللہ کے واسطے کچھ بھی ہو, فلیٹ دیں گے, ڈیکوریٹ کریں گے, یہ واپس نہیں آنی چاہیے, ادھر مت جائے گا. ایک بیوی نے پوچھا اپنے شوہر سے, میرے ابو نے آپ کو 10,000 روپے دیے تھے اسٹیج پہ, کان میں کیا کہا تھا؟ تو اس لڑکے نے بولا, کہنے لگا تمہارے ابا نے یہ کہا تھا کہ میں 10,000 روپے دے رہا ہوں, لڑکی واپس گھر نہیں آنی چاہیے. تم ڈیفائن کیسے کرو گے؟ تم تو بہروپی ہو یار, تم تو حصہ داری نہ ہو, تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے؟ تم تو منٹ پہ بدل جاؤ گے, بولے کہ تاری روڈ پہ گیا, یہاں سے تھا, وہاں سے فون اٹھا کے کسی اور. تو بہت جگرا چاہیے تمہاری بیوی بننے کے لیے. آپ سوشل میڈیا پہ ڈو, اس کو ایوارڈ ملے گا سوشل میڈیا پہ کہ بھائی ان کی جو شریک حیات ہیں ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آدمی منٹ پہ بدل رہا ہے. میں سچا آدمی ہوں. میں نے شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کو ایک 10 روپے کا یخنی کا کپ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پلایا تھا. میں نے کہا میں یہ ہوں, اور اس کے دل میں اللہ نے عزت ڈالی. اس نے مجھے بولا کہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ سچے آدمی ہیں, بڑی قدر کرتا ہوں. بڑی مشکل سے شادی ہوئی ہے میری, کیونکہ دیکھو جب کیوں عدنان بھائی؟ پہلی محبت جو ہے دیکھو وہ انسان نہیں بھولتا, لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میری بیوی یہ دیکھے گی اور وہ کھوج میں لگ جائے گی کہ وہ کون تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کیمرے پہ کہ پہلی محبت نہیں بھولتا. مجھے صرف اپنی بیوی سے پیار ہوا ہے زندگی میں, اور کسی عورت سے پیار نہیں ہوا. میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ میں کسی اور کا نام لوں گا میری زندگی جینے میں عذاب ہو جائے گا. نہیں عدنان بھائی, ہمیں کچھ میرا گھر ٹوٹ جائے گا. تم ہوشیاریاں کر کے میرا گھر برباد کرنے آئے ہو کیا؟ سادہ کیا ادب والے بڈھے تھے یار, کیا بزرگ تھے یار. اب تو اتنے کھڑوس بڈھے ہیں جو مسجد میں جا کے بھی بلا جائیں کسی سے, پنکھا کیوں چلایا تو نے, بند کر دے, تیرے باپ کی مسجد ہے. ابا کا دوست ہے, میں بولنی بول دو لیٹرین میں. ابے 35-40 سال پہلے اتنی سادی عورتیں یار, ہم جا کے بولنے ابا تو لیٹرین میں. رک جائیے, کیا آ گیا, رک جا. کون ہے؟ ابے یہی والا شعر جو آیا, یوں ہی ایک گھر پہ میں نے دستک دی, یوں ہی ایک لڑکا سا میں نکل آیا. یہ پوائنٹ ہے کہ جب اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں اندر سے نکل آیا. پھس کر کے آواز آتی تھی, ہم ہٹا لیتے. نانی کے گھر میں بیچ سے کھلا ہوا تھا سین, اوپر سے آوازیں دیتے ناشتہ کر لو, اور وہاں سے دھوپ آتی تھی نیچے, بارش آتی تھی, اماں وہیں کھڑی کر دیتی تھی چڈی پہن کے, باہر بھی نہیں آتے تھے ہم. گھر میں کھلا ہوا ہوتا تھا, ڈھک ہوتی تھی بڑی پرانے گھروں کے اندر. وہ بچپن مجھے ویسا گھر دکھا دو, کروڑوں روپے کے گھر بن رہے ہیں. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں, جو مزہ چڈی پہن کے بچوں کو میری ماں وہاں کھڑا کر کے نہلاتی تھی نا, اور اولے بھی پڑے وہاں پر, تو وہ وقت نہیں بھولوں گا میں. اندر مجھے نا کوئی جانا پہچانا بندہ نظر آ رہا ہے, آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ یار. اس بندے کو میں نے کہیں دیکھا ہے, بڑا کوئی خطرناک ٹیلنٹ ہے یہ, کوئی دیکھا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کون آ گیا بھائی, کیا ہے, کون ہے؟ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. یار آپ عدنان بیکوز بھائی ہیں؟ ہاں. اچھا یہ بتائیں نا یار, آپ امی کے گھر کے پاس ہیں یا سسر گھر کے پاس ہیں؟ ابے ہم تو اپنے گھر کے پاس ہیں, پر یار تم وہ تو نہیں ہو جو کاپیاں کرتے ہیں سب کی, عامر بھائی کی, اور وہ کیا کس کے ابا تھے, وہ قاسم کے ابا. قاسم کے ابا کی کر کے دکھا دو تو میں مان جاؤں. اور دیکھیں عدنان بھائی, اور سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ابے یہ تو چھاپا مارا ہے اس نے یار, آج تم اس روڈ سے اچانک گھسے اندر دیکھ. عدنان بھائی ایسا ہوا, میں سامنے سے گزر رہا تھا, میری نظر آپ پر پڑی اور میں نے دیکھا یار عدنان بیکوز بھائی ہیں ہمارے. یار یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے بھائی, یہ تو قاسم کے ابا بن گئے بھائی, اور یہ بڑا بےتیمن ہے. وہ پیٹرول ایک دفعہ کہہ کے دکھا دو, وہ جو اور دیکھیں پیٹرول جتنا ہی مہنگا ہو جائے, اب میری عوام آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے نکلنا ہے. نکلو کہاں, باتھ روم سے باہر نکل جاؤ. ابھی تو فی الحال یہ حال ہے, باہر کیا نکلیں, باتھ روم سے نکل جائیں وہی بڑی بات ہے بھائی آج کل تو, کیونکہ ان کو دیکھ کے. اچھا یہ بتاؤ یار, آپ جو کاپی کرتے ہو, تو ایک سوال آیا میرے دل میں, کیونکہ شرارت تو میرے اندر ہے. کوئی لڑکی نے کوئی خواہش ظاہر کری کہ عمران خان کو میں حاصل نہیں, قاسم کے ابا کو حاصل نہیں کر سکی, تو آپ میرے ساتھ آ جائیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ کچھ حرارت ہو جائے. تو ایسی آفر آئی ہے کوئی بھی, سچا بتانا. دیکھیں ابھی تک تو کوئی آفر نہیں آئی, لیکن حرارت درجہ حرارت ہو جائے گا. لیکن اچھا بات بتاؤں کیا ہے, انسان جب کسی کی کاپی کرتا ہے نا تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فین ہوتی ہیں انہی لوگوں کی. تو جب وہ تمہیں دیکھتی ہوں گی نا تو ان کے دل میں لازمی آتا ہوگا کہ یار ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اسی گفتگو میں, بھلے منہ پہ کپڑا ڈال لو, ایک مثال ہے, منہ پہ کپڑا ڈال لو, اندر سے آواز آ رہی ہے, وہ امیجن کرے گی کہ میں انہی کے ساتھ بیٹھ کے جوس پی لیا میں نے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ایسی آفر کرو کہ بھائی جو دل برداشتہ ہیں, جو نہیں مل سکتی, وہ مجھ سے رابطہ کر لیں, اور شریعت کے مطابق پردے میں آپ بھی پردہ کر لو, وہ بھی آواز کے اندر گناہ نہیں ہے. فتویٰ لے لینا مفتی سے کہ میں بھی پردہ کروں گا اور وہ بھی پردہ کریں گے, لیکن آواز کا تکرار ہے, آواز کے اندر گنجائش ہے نہیں. تو بیٹھ کے بھائی سب کے دلوں میں جو بھی عمران قاسم, ابے یار قاسم کا ابا,
قاسم کے ابا کی بات کرنے ہو تو وہ جو ہے ان سے کر لیں, ورنہ تو اور بھی نام ہے. اور اس کی تو نقل اتار کے دکھا دو, وہ جو اپنے کیا تھے وہ ایک دوسرے یار مشہور, شیخ رشید کی آتی ہے تمہیں؟ دیکھیں جی جہاں تک جی شیخ صاحب کا تعلق ہے جی, تو آپ کو میرے ساتھ لال حویلی آنا پڑے گا. عدنان بھائی بکاس, یار یہ لال حویلی جو ہے وہ وہاں مشہور ہے کہ یہ اس میں رہتے ہیں یہ اس میں رہتے ہیں. انہوں نے شادی کیوں نہیں کری؟ میں چلو سوال کرتا ہوں, شیخ صاحب آپ نے شادی کیوں نہیں کری؟ شیخ صاحب بتائیں کیوں نہیں کیا آپ نے شادی؟ ابے تم بتاؤ نا یار, تم بتاؤ کیوں بتائے گا, تم بتاؤ یار, تم اس کے انداز میں بتاؤ نا کہ کیا ہے وہ. دیکھیں جی عدنان بھائی, جب دودھ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے نا تو بھینس کیوں پالنی ہے؟ تیری خیر, شیخ صاحب جب ہنستے ہیں تو کیسا خون چھلکتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ پن مار دو گال پہ. یار ماشاءاللہ سے میں جب بھی دیکھتا ہوں جو ہنسی کر کے جو گلوں پہ خون آتا ہے, وہ میں نے کوشش کری, ربر بینڈیں بھی ماری لیکن میرے آ نہیں رہا. میں نے چٹکیاں نوچی, پھر میں ہنسا. لیکن شیخ صاحب جب بیٹھ کے اندر سے بھراری مارتے ہیں تو یہ ایک میسج کرو کہ شیخ صاحب آپ کیا کھا رہے ہیں ناشتے میں, نیوزی لینڈ کے سیب ہیں وہ, یا یہ ادھر سبزی منڈی کے سیب ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے نیوزی لینڈ کا سیب کھا رہے ہیں جس میں چک مار کے چھیٹیں نکل کے ہاتھ میں گھس جاتی ہیں نا, وہ والا سیب نہیں ہوتا فریج سے نکال کے چپڑ چپڑ. یہ شیخ صاحب کے پاس امپورٹڈ مال آ رہا ہے, تو یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں بھی بتا دو, کیونکہ دیکھو آپ اپنے ساتھ لے جاؤ گے سارے راز. بالکل, ہم لوگ بھی آپ کے چاہنے والے ہیں, تو ہمیں بھی اپنی صحت کا راز بتاؤ. کون سی سگار ہے یہ جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ سگار بھی پیتے ہیں نا, ہاں سگار بھی پیتے ہیں. اور یہاں پہ اسکارف بھی لگاتے ہیں کہ اس کے چھرے نہ گریں اندر, سمجھ رہے ہو؟ تو وہ اسکارف شیخ صاحب اسکارف لگا کے شیخ صاحب سن رہے ہوں گے, بولیں گے یار یہ کراچی والے نے کیا کر دیا ہمارا تیا پانچا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ شادی نہیں کر رہے ہیں, اور آپ نے جواب بڑا اچھا دیا کہ بھائی جب دودھ مل رہا ہے تو بھینس کیوں لیکن خریدیں؟ دودھ ویسے مہنگا کیوں ہو گیا ہے؟ شیخ صاحب کی وجہ سے وہ اتنا لے رہے ہیں, وہ ان سے بولو کم لے لو دودھ, اتنا سارا دودھ تو آپ لے آنا. شیخ صاحب دودھ زیادہ لے رہے ہیں تھوک کے حساب سے, تو تھوڑا عوام کے لیے چھوڑ دیں تو پھر سستا ہو جائے گا ریٹ. آپ تو مارکیٹ سے سارا دودھ ہی غائب کر رہے ہیں. ہاں پورے ٹرک کے ٹرک چلے گئے, غلط ہے نا پوری یار. فیکٹریاں ہاں بن تو گئی. یہ جو ہے اس پہ جا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ صاحب نہ آ جائیں, جیسے تم آئے ہو مائک لے کے گھسے ہو, شیخ صاحب نے گھس جائے گا یہاں پر کہ ابھی بھائی تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ آئیں گے نہیں, بڑے لوگ ہیں, سنتے رہتے ہیں, تو بیری جہاں ہوتی ہے پتھر تو آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عدنان بھائی یہ بتائیں نا کہ یار یہ جو سسرال والے ہیں ان کی کیا حقیقت کیا ہے, تنگ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو تنگ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے بیٹی دے دی, ان کو پتہ ہے بیٹی دے دی, اب اس کو جھیلو. اب داماد وہ نصیب ہے ان کا کہ کیسا آیا داماد. اگر حرام ہے, حرام خور ہے, خوددار ہے تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنے دے گا ان کے گھر والوں کا. اور اگر نکارا ہے, ماٹھا ہے, تو سارے خرچے پھر انہیں کے اوپر ہوں گے. چاول تک ساس ڈلوا رہی ہوں گی گھر میں, بیٹا 5 کلو چاول بھیجیں, وہ لے لو, وہ کھول کے دروازہ لے لے گا. تو اللہ رحم کرے ہمارے نوجوانوں پہ, اور میری دعا ہے کہ نوجوانوں کو خوددار بنائے, آمین. اور وہ سسرال والوں پہ بوجھ نہ بنے, اور غیرت سے جائے اور غیرت سے واپسی آئے. کیونکہ دیکھو انہوں نے بیٹی دے دی تو سمجھ لو سب کچھ دے دیا. بیٹی دینے کا مطلب ہے اپنا کلیجہ دے دیا انہوں نے. حقیقت اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو, اب تم کلیجہ لینے کے بعد دل پھیپڑے بھی مانگ رہے ہو, گردہ بھی مانگ رہے ہو, کہہ رہے ہو سارا ہی دے دو, چانپیں وہاں پہ یہیں اتار دو, تو یہ تو ظلم ہے یار. اس نے بیٹی دے دی بس بہت ہے یار, لیکن تم بیٹی کو پھر لے کے وہیں پہنچ رہے ہو. تو سسرال کے پاس بھی گھر لے رہے ہو, امی گیس کا بل آ گیا, امی بجلی کا بل آ گیا. بیچاری کیا کرے گی یار, اپنے زیور بیچ کے عورتیں پورا کر رہی ہیں. یہ بڑی اندر کی باتیں ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے. اچھا عدنان بھائی پاپے کہاں کے اچھے ہوتے ہیں, سسرال کے پاس کے یا؟ بھائی سسرال کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے کیونکہ بیگم وہیں پلی بڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی محبت ایسی ہو کہ آپ جینون پیار دو اس کو, کہ وہ بھول جائے اپنی ماں کو. ایسا گھر بنا کے دو, اتنا پیار دو کہ آپ بولو کہ امی یہاں چھوڑ دوں تو وہ بولے نہیں میرا دل نہیں کر رہا, یہاں آپ کی جیت ہے. ہائے ہائے ہائے. اور ایسے شوہر بن کے دکھاؤ, ہر خواہش اس کی, جب اس کے منہ سے کوئی چیز نکلے اور آپ اس کو پورا کرو, یہ آپ پہ لازم ہے. کیونکہ جب آپ نے 3 دفعہ ہاں کری تھی نا مسجد میں بیٹھ کے کہ مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر چیز قبول ہے. اس کی بیماری بھی قبول ہے, اس کی تنگی بھی قبول ہے, اس کی پریشانی بھی قبول ہے, میں ہر چیز میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس سے کہتے ہیں قبول ہے. صرف اچھے میں قبول نہیں ہے, شادی اور نکاح میں تاثیر ہے بھائی. یہ فرینڈ شپ یا لو اسٹوری نہیں ہے, بیوی ہے, شریک حیات ہے آپ کی ہو. تو یہ میرا ایک میسیج تھا. آپ کے دور کی محبت اور اس دور کی محبت میں کیا فرق ہے؟ آیا 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 یار, محبت جو ہے نا وہ تو آپ نے ایسا لفظ چھیڑ دیا کہ یہ اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. صحیح بات ہے. دیکھو کسی سے بھی ہو پر ہونا ضروری ہے, ماں سے ہو, باپ سے ہو, کسی سے بھی ہو. لیکن جب مولانا حضرات جو ہوتے ہیں, جو داڑھی ان کی ہے, جو شریعت کے مطابق
نکاح کریں گے یا پیغام بھیجیں گے. مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان ہے, ایک مثال ہے, ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. تو مجھے یار پلیز اب یہ ہے کہ میرے دل میں آ گیا, تو تم جو ہے نا مولانا فضل الرحمان میں یار عدنان بھائی آپ نے ابے یار ایک ٹاسک دے رہا ہوں تمہیں یہ کر کے دکھانا ہے کہ وہ اگر ایک ان کا انداز ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو دیکھو عزت دی, ایک مقام ہے, لیکن انسان تو ہے نا یار. اگر ان کو نکاح کرنا ہے 4 جائز ہیں, ایک ہوئی ہوئی ہے. اب انہوں نے بھیجنا ہے یا کسی کو بولنا ہے کہ بھائی ہم آپ سے نکاح, اس انداز میں پلیز یار ایک دفعہ کر دیں یار مولانا. عطار بھائی آپ نے ہمیں پھنسا دیا. ناظرین محترم, مسئلہ یہ ہے کہ تمام چیزیں شرعی طور پر ہوگی, اور اگر کوئی انگلش بولنے والی بچی ہو تو اس کو آپ کہیں گے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری زوجہ محترمہ بن جائے گی. بس پوچھیں آپ یار ہمیں کیوں پھنسواؤ گے یار یہ دیکھو کہ محبت کا اظہار بھی کتنے ادب سے ہوا ہے, تو لہٰذا محبت سب کو ہوتی ہے بھائی. آپ یہ مت سمجھیں کہ بھائی انسان ہے, مرد ہے, ظاہر سی بات ہے نکاح کا پیغام بھیجے گا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے بھیجا شریعت کے مطابق کہ بھائی انگلش نہ بولے, اردو میں لکھے, اردو میں سائن ہو اور انگوٹھا لگائے. میرے خیال سے یہ ہے اچھا کہ انگوٹھا لگانا لازمی ہے. پتہ نہیں فنگر پرنٹ ہوتے ہیں, بدل جاتی ہیں عورتیں یار, ایک جیسی بھی ہوتی ہیں خاندان میں, تو وہ فنگر پرنٹ سے چیک کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ شکلیں بھی ملتی ہیں. مسئلے ہو گئے تھے ایک بار, تو دکھایا کچھ اور آ گئی کچھ, تو وہ چیکنگ ہوتی ہے کہ بھائی چیک کراؤ یہی تھی. وہ جو نہیں ہوتا جس سے ماچس جلتی ہے دھوپ میں دکھا کے, اچھا 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 ہاں. بچپن میں ہم اس کو اسی لیے استعمال کرتے تھے, اور تو کوئی دیکھا نہیں ہم نے. صرف ماچس رکھتے تھے اور سورج کی روشنی قریب آتی, پھس کر کے آواز آتی تھی, ہم ہٹا لیتے. نانی کے گھر میں بیچ سے کھلا ہوا تھا سین, اوپر سے آواز دیتے تھے ناشتہ کر لو, اور وہاں سے دھوپ آتی تھی نیچے, بارش آتی تھی اماں وہیں کھڑی کر دیتی تھی چڈی پہن کے, باہر بھی نہیں آتے تھے ہم. گھر میں کھلا ہوا ہوتا تھا, ڈھک ہوتی تھی بڑی پرانے گھروں کے اندر. وہ بچپن مجھے ویسا گھر دکھا دو, کروڑوں روپے کے گھر بن رہے ہیں. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں, جو مزہ چڈی پہن کے بچوں کو میری ماں وہاں کھڑا کر کے نہلاتی تھی نا, اور اولے بھی پڑے ہیں وہاں پر, تو وہ وقت نہیں بھولوں گا میں. ویسا گھر نہیں ہے. بڑے بڑے بنگلے دیکھے میں نے یار, لیکن جو تاثیر ان گھروں میں تھی نا, جو محبت تھی, وہ مجھے نہیں ملی کہیں پر. تو یہ ایک پیغام ہے میرا کہ اللہ نے مجھے اگر پیسہ دیا تو میں پرانے گھر کو جا کے پرچیز کروں گا, اور وہاں بیٹھ کے دیکھوں گا اپنا بچپن. یوں ہی میں نے ایک گھر پہ دستک دی, یوں ہی ایک لڑکا سا میں نکل آیا. ہائے ہائے ابے رک جائیے, کیا آ گیا, رک جا. کون ہے؟ ابے یہی والا شعر جو آیا, یوں ہی ایک گھر پہ میں نے دستک دی, یوں ہی ایک لڑکا سا میں نکل آیا. ہائے ہائے. یہ پوائنٹ ہے کہ جب اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اندر سے نکل آیا. اور یہ گھر ٹوٹتے چلے آ رہے ہیں. میرا یقین کرو میں ڈھونڈتا ہوں نازمات کے اندر کہ وہ مسلم لیگ کوارٹرز کدھر ہیں. صرف 1-2 گھر بچے ہیں جن میں آم کا درخت ہے شہر میں, اور وہ تخت ہیں. باقی سب لگژری ہے, اس میں سکون ہی نہیں ہے. نہ کچن میں سکون ہے, مجھے باورچی خانہ چاہیے. کچن نہیں, باورچی خانہ. واش روم نہیں, لیٹرین. ابا کا دوست ہے, میں بولنی بول دو لیٹرین میں. ابے 35-40 سال پہلے اتنی سادی عورتیں یار, ہم جا کے بولیں ابا تو لیٹرین میں. یہ باتیں کہاں ہیں؟ اب اتنی تعلیم آ گئی, لیکن وہ چیزیں نہیں جا پا رہی جو بچپن تھا ہمارا یار. اس کو ڈھونڈتا ہوں اپنے اندر, اسی میں گم رہتا ہوں. جب تک وہ رہے گا میں صحت مند رہوں گا. جس دن میں اس دنیا میں گھسا, جو انسان نے ترقیاتی چیزیں بنائی ہیں, میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ میرا یقین ہے. اس میں صرف بیماری ہے, کچھ نہیں ہے. پہلے لوگ نکلتے تھے چھتری لے کے جاتے تھے. میرے نانا لیاقت مارکیٹ جاتے تھے, چھتری, ہر گھر میں کالے رنگ کی چھتری تھی یار. بالکل تھی ایسی. کیا سادہ, کیا ادب والے بڈھے تھے یار, کیا بزرگ تھے یار. اب تو اتنے کھڑوس بڈھے ہیں جو مسجد میں جا کے بھی بلا جا رہے ہیں کسی سے, پنکھا کیوں چلایا تو نے, بند کر دے, تیرے باپ کی مسجد ہے. وہ بڈھا پہ بھائی چاچا ایک منٹ, پہلے کیا ہوتے, آپ آ گئے. میرے نانا کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتے تھے مجھ سے, حضرت آپ آ گئے جی, اور آپ کی طبیعت مزاج کیسے ہیں. یہ میرے نانا تھے یار. اب میں جا کے دیکھتا ہوں مسجدوں میں ادھر ادھر جو 5 ٹائم کے نمازی, لیکن ان کو بات کرنا نہیں آ رہی. بزرگ میں اور بڈھے میں فرق ہے. صحیح بات ہے. بزرگ الگ ہوتا ہے, بڈھا الگ ہوتا ہے. تو یہ میرا ایک, آپ کو پتہ نہیں کون کون سی باتیں نکلنی ہیں کہاں سے. اچھا یہ بتائیں عدنان بھائی, پہلی محبت کے بارے میں بتائیں نا, پہلی محبت کب ہوئی؟ پہلی محبت جو ہے دیکھو, وہ انسان نہیں بھولتا, لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میری بیوی یہ دیکھے گی اور وہ کھوج میں لگ جائے گی کہ وہ کون تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کیمرے پہ کہ پہلی محبت نہیں بھولتا. مجھے صرف اپنی بیوی سے پیار ہوا ہے زندگی میں, اور کسی عورت سے پیار نہیں ہوا. میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کیونکہ میں کسی اور کا نام لوں گا, میری زندگی جینے میں عذاب ہو جائے گا. میرا نہیں عدنان بھائی, ہمیں کچھ میرا گھر ٹوٹ جائے گا. تمہاری تم ہوشیاریاں کر کے میرا گھر برباد کرنے آئے ہو کیا؟ میرے کسی سے پیار نہیں ہوا. اچھا تو عدنان بھائی وہ ٹیچر والا سین کیا تھا؟ کون سا ٹیچر؟ ساری ٹیچریں میری ماں تھیں. مجھے کسی ٹیچر سے پیار نہیں ہوا. ساری ٹیچریں با ادب تھیں, میں احترام کرتا تھا, میری ماں کے برابر تھیں. انگلش کی ٹیچر جو کم عمر تھیں وہ بھی میری امی.
جو آپ کہنا چاہ رہے ہو انگلش کی ٹیچر جو تھی وہ بھی میری امی جیسی تھی, کیونکہ میری بیوی عمر تھی نا وہ. بھائی جو بھی تھی میری ماں جیسی تھی, میری استاد تھی. لیکن کیمرے کے پیچھے آپ نے جو باتیں چھیڑی اب کیمرے کے سامنے چھوڑ لو. میری بیوی ہر پروگرام دیکھتی ہے یار, تو لہٰذا میرا رشتہ بہت مضبوط ہے لیکن بہت نازک بھی ہے میاں بیوی کا. عورت کے دل میں شک اگر آ گیا تو آپ قیامت تک بھی نہیں نکال سکتے, اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں آئے. ویسے تھوڑا سا آ گیا تھا, اس کو شک ہوا کہ آپ جو ہیں وہ ہاتھ سے جا رہے ہیں, 40 از ناٹی. میں نے بولا یہ کہاں سے لفظ سیکھا آپ نے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کا یہ چھچورا پن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا بڑھتا نہیں جا رہا, یہ تمہاری محبت ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. تو کہنے لگی بھائی کھاتے ہیں مجبوری میں کھاتے ہیں, پھر کہاں کھائیں گے آپ, مہنگائی اتنی ہے, 1000 روپے کا کھانا پڑ جائے گا باہر. تو وہ ہر چیز کو سمجھ رہی ہیں عورتیں بھائی, عورتوں کے 6 سینس بہت خطرناک ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے ہر مرد اپنی بیوی کو یہ بولے کہ مجھے سچا پیار آپ سے ہوا ہے, آپ ہی میری زوجہ ہیں, آپ ہی مجھے مٹی دیں گی اور آپ ہی مجھے یہاں سے دفان کریں گی. بس میں آپ کے اس پہ جاؤں گا, آپ ہمارے اس پہ نہیں جائیں گی. پہلے مرد ہی جا رہا ہے بھائی. اچھا یہ حقیقت بات ہے. دیکھو بات سنو, بات یہ ہے کہ میں لیڈیز کی اتنی عزت کرتا ہوں تمہاری سوچ, کیونکہ میں بڑی قدر کرتا ہوں. بڑی مشکل سے شادی ہوئی ہے میری, کیونکہ دیکھو کیوں عدنان بھائی؟ جب شادی مشکل, دیکھو بچے کی آسانی سے شادی نہیں کرو, اس کو عورت کی قدر نہیں ہوگی. اس کے کم سے کم 4-5 رشتے توڑواؤ, ذلیل کرواؤ اس کو. لڑکی والے بولیں گے نہیں یہ تو کالا ہے, یہ تو عجیب سا ہے, تو پتلا ہے. پھر جا کے عورت کی رسی اس کے ہاتھ میں دو کہ بھائی یہ عورت تمہارے نصیب میں آئی ہے, تم دیکھو وہ کتنی عزت کرے گا. یہ فوراً شادی کر دینے سے اس کو قدر نہیں ہوتی عورت کی. اس کو ٹھوکریں کھانے دو. اس کی سی وی جو دیتے ہیں وہ 4-5 جگہ سے ریٹرن ہو کہ بھائی گئے تھے انہوں نے منع کر دیا, تیری تنخواہ کا میں تیرا شکل. جب عورت اس کی جائے گی وہ عزت کرے گا اس کی. وہ کبھی بھی اٹھا کے نہیں بولے گا مجھے ناشتہ دو. میں اپنی بیوی کو اٹھا کے ناشتہ تھوڑی مانگتا ہوں, میں عزت کرتا ہوں. میں باہر جا کے کھا لیتا ہوں بسکٹ اور ایک سلائس جوس, کیونکہ میں اس کو تنگ نہیں کرتا. بہت مشکل سے ملی ہے یار, میں کم سے کم 2 سال تک تو میں ریجیکٹ ہوا ہوں ادھر ادھر. پھر جا کے میری بیگم آئی ہے, کیونکہ میرا اسٹائل وکڑا, میں سچا آدمی ہوں. میں نے شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کو ایک 10 روپے کا یخنی کا کپ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پلایا تھا. میں نے کہا میں یہ ہوں, اور اس کے دل میں اللہ نے عزت ڈالی. اس نے مجھے بولا کہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ سچے آدمی ہیں, آئی رسپیکٹ یو. اور آج تک 17 سال ہو گئے میری عزت کرتی ہے. میں نے جھوٹ کی بنیاد پہ شادی نہیں کری, میں نے ہر بات سچ بولی. اس کو ہر بات بتائی کہ میری کوالیفیکیشن کتنی ہے, میں کتنی دفعہ فیل ہوا ہوں, میری کون سی ڈگریاں اصلی ہیں کون سی جعلی ہیں. خدا کی قسم ایک الفاظ جھوٹ نہیں تھا. یہ گھر کی خوشحالی کا راز ہے. تم جھوٹ کی بنیادوں پہ کرو گے تمہارے گھر میں مسائل پیدا ہوں گے. سچ تو بٹھو نچ, سچ جو ہے وہ قریبی نقصان ہوتا ہے پر دور کا فائدہ ہے. جھوٹ جو ہے وہ قریبی فائدہ ہے, دور کا نقصان ہے. آگے جا کے آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. ایسے ہی بالکل کلیئر بات کر کے زندگی میں لانا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہونا چاہیے, وہ آپ کو سمجھے آپ اس کو سمجھو. تو یہ رشتے کی بنیاد ہے. یہ ایک میسیج دے دیا آپ کو اس توسط سے کہ جو نئے لڑکے ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں. جو 70 جو گاڑی اللہ نے تمہیں دی ہے اسی پہ بٹھا کے اس کو جاؤ. رینٹ کی گاڑیوں کے اوپر برہم بازی میں گاڑیاں کرائے پہ لے کے جاؤ گے, اس کو دوسرے اپنے اس کو دوبارہ اس گھر میں لے کے جاؤ گے, گھر نہیں بسے گا. میں بائک پہ بٹھا کے لے کے گیا تھا شادی کے دوسرے دن, پاپوش دوسرے دن بائک پہ. میں جو ہوں وہ جاؤں گا. میں اللہ نے پھر بعد میں مجھے گاڑی دی, اللہ نے مجھے لگژری گھر دیا, سب اس کے نصیب سے ملتا گیا, اولادیں ملی. تو یہ سچ کی بنیاد پہ. لڑکے آج کل یقین اللہ پہ نہیں ہے, جھوٹ بول کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے, میرا بزنس کا کام ہے, یہ میرا ابھی لڑکا ڈیٹ پہ گیا, سامنے سے گزری ویگو, ایسے کر کے جھک گیا لڑکی کے سامنے. لڑکی بولی کیا وہ میرے چچا جا رہے ہیں. ابے تیرا باپ ہے چچا, تیرے بچہ تو 50 پہ جا رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہو, وہ دھوکہ دے رہے ہیں وہاں پر ڈیٹے مارتے ہوئے کہ اچھی گاڑی گزر رہی ہے تو چھپ رہا ہے. تو لڑکی نے پوچھا یہ کون ہے, کہنے لگے یہ میرے چچا ہے. وہ تھا کوئی اور سرکاری گورنمنٹ نمبر کا نکل گیا وہ. تو جھوٹ نہیں بولو نا, اپنے خاندان کا بتاؤ کہ تمہارے چچا کیسے ہیں, ماموں کیسے ہیں, خالائیں کیسی ہیں. بھرم بازی کرو گے وہ کریش ہو جائے گا آگے. ایسے ہی وہ دیکھو لڑکی جو ہے نا وہ دماغ بنا لیتی ہے میں کس گھر میں جا. جب وہ آتی ہے اس کو شارٹ لگتا ہے کہ یار اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے, پھر کریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا سچ بولو کہ بھائی میری امی جو ہے وہ اتنی تعلیم ہے, میری امی غصے کی تھے. مائنڈ سیٹ کرو اس کا کہ میرے گھر میں ہے کیا, میرے والد کیا نیچر کے ہیں, وہ یہ مزاج رکھو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر بسے گا. آپ کو یہ میرا پیغام تھا. آپ کی شادی ہوئی نہیں ابھی ہونے والی ہے. آپ ایسا کریں, آپ یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں کہ بھائی جو لڑکی جس بھی سیلیبریٹی کو پسند کرتی ہے میں وہ بن جاؤں گا اس کے لیے. بات تو سنو, اگر میری بات سنو,
اگر آپ کی شادی ہو گئی, آپ کی بیوی نے فون کیا اور اوریجنل سیلیبریٹی نے اٹھا لیا اور اس نے بولا بھائی ٹماٹر لا دو, اور آپ نے وہاں سے بولا میں جو ہوں یہ بولے گی لا رہے نہیں لا رہے ٹماٹر, اور سچی مجھ میں وہ ہو تو کیا بنڈ ہو جائے, تم ڈیفائن کیسے کرو گے؟ تم تو بہروپی ہو یار, تم تو رشتہ داری نہ ہو, تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے؟ تم تو منٹ منٹ پہ بدل جاؤ گے, بولے گی تاری روڈ پہ گیا یہاں سے تھا وہاں سے فون اٹھا کے کسی اور. تو بہت جگرا چاہیے تمہاری بیوی بننے کے لیے. آپ سوشل میڈیا پہ ڈو, اس کو ایوارڈ ملے گا سوشل میڈیا پہ کہ بھائی ان کی جو شریک حیات ہیں ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آدمی منٹ منٹ میں بدل رہا ہے یار. کیسے دیکھو نا, ہم تھوڑا سا بدل دیتے ہیں, بیوی بولتی ہے بھائی آپ اب تم کتنا بدلو گے یار, کتنی تم نے 100 تم نے بولا 100 سے زائد کریکٹر کی ہیں. اب 100 سے زیادہ کریکٹر کرے گا تو وہ بیچاری کیا بولے گی پتہ نہیں کیا, بائک پہ چلتے چلتے تم کتنی آواز ہے, تم گول گپے کھاتے ہوئے کچھ ہو, آگے جا کے تم وہاں پہ نہاری پہ کچھ بن جاؤ گے, بولے گی یار یہ کیا ہے, میرا اصلی شوہر کدھر ہے, اندر سے کوریت کے نکالے گی, بلی کی طرح پنجے مارے گی, اصلی کہاں ہے باہر نکل. تو یہ والی کہانی ہے. تو بھائی ایک تو آپ شادی کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں بلانا, انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے, اسٹیج پہ آئیں گے, آپ وہی آوازیں نکالیے گا اور آپ وہیں بیٹھ کے سسر کو اور ساس کو اسی انداز میں جو اشرف کے ابو جو ہیں منع کے ابا, منع کے ابا کی آواز نکالیے گا کہ میں جیس ایک لن تھی لیکن پھر بھی مجھے دے دو کیونکہ مہنگائی بہت ہے, آپ مجھے گاڑی دے دو, جہیز نہیں دو, اب مجھے 4 ویل دے دو, آپ کی بیوی کو گھما. لیکن ایک بات بتاؤ, ایک بیوی نے پوچھا اپنے شوہر سے میرے ابو نے آپ کو 10,000 روپے دیے تھے اسٹیج پہ, کان میں کیا کہا تھا؟ تو اس لڑکے نے بولا, کہنے لگا تمہارے ابا نے یہ کہا تھا کہ میں 10,000 روپے دے رہا ہوں, لڑکی واپس گھر نہیں آنی چاہیے. تو لوگ اتنے پہ, ماں باپ بھی تنگ ہیں, لڑکیاں سن کی آ رہی ہیں, اللہ کے واسطے خوشی کا. ایک ودائی پہ رو رہے تھے سب, میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے خوشی کے آنسو کہ یہ جا رہی ہے. تو اس کا دماغ ایسا پھرا ہوا ہے آج کل کی لڑکیوں کا کہ بھابیاں بھنگڑے ڈال رہی ہیں اللہ کے کہ چلی گئی. بھابیاں جو ہیں نا گھروں کی, لڑکیاں اتنی خطرناک ہو رہی ہیں آج کل, اتنی فاسٹ ہو رہی ہیں کہ بھابیاں بول رہی ہیں اللہ کا شکر ہے رخصت ہو گئی, اور کوئی بھی تکلیف ہو ہمیں آپ بولیے گا, ہم حاضر ہیں, پر یہ واپس نہیں آنی چاہیے. اگر یہ واپس آ گئی ہمارا گیا معاملہ, لمٹ گیا. باپ نے پیسے دیے یقین کرو, سسر بولتے ہیں میں آپ کو بلینک چیک دے رہا ہوں, یہ واپس نہیں آئے, اس کو وہیں رکھنا. اللہ کے واسطے کچھ بھی ہو, فلیٹ دیں گے, ڈیکوریٹ کریں گے, یہ واپس نہیں آنی چاہیے. ادھر مت جائے گا. تو اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ ہمارا میسج تھینک یو چلائیے. سو مچ عدنان بھائی, تھینک یو سو مچ دوستوں. عدنان بھائی کا بہت بہت شکریہ. عدنان بھائی آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا. اس اپنے پن کے ساتھ اپنے پیاروں کا, اپنے دلداروں کا بہت زیادہ رکھیے خیال. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.